بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب کافی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، آپ شفقت فرمائیں، یہ فاصلے تھوڑے سے کم کر کے قریب قریب تشریف لے آئیں۔ چونکہ آپ ادھر وہاں الگ بیٹھ کے کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اس طرح سے آپ بھی ڈسٹرب رہیں گے اور میں بھی رہوں گا، لہذا شفقت فرمائیں، اٹھ کے یہاں سامنے آ جائیں۔ جی محترم آپ بھی آ جائیں۔ کوئی گارنٹی چاہیے تو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، قریب قریب آ جائیں۔ سامنے جگہ خالی مجھے نظر آ رہی ہے، سائیڈ پہ آپ کیوں بیٹھنا اتنا پسند کرتے ہیں؟ سامنے آ جائیں۔ اور بچے سارے کے سارے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، کوئی دو تین دوست جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھ جائیں، بڑی عمر والے، تاکہ بچے جو ہے وہ کنٹرول رہیں گے۔ بس غصہ کسی سے نہیں کرنا، بس پیار محبت سے جو ہے تو اسے قریب ان کو بلا لیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا جو تعارف پیش کیا گیا، واللہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا لقب نہیں، خطاب نہیں کہ جس کے میں لائق ہوں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بناوٹ کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت بڑے بڑے القابات وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا دیکھا ہے کہ القابات ایسے سے دیے جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنی محبت ہوتی ہے یا اس کو جو بھی آپ آگے اپنی مرضی سے نام دے لیں۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ اس انداز سے القابات دیا کرتے تھے اور ایسی حقیقت بیان کیا کرتے تھے کہ جو عام لوگوں کی آنکھوں سے بھی اوجھل اور بہت بڑی حقیقتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہم عصر حضرت خواجہ خواجگان، ملتان کی دھرتی کے سرتاج حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی گہری دوستی تھی آپس میں دونوں بزرگان دین کی۔ تو ایک دفعہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کوئی خط لکھنا چاہتے تھے حضور بابا صاحب کے نام، تو آپ سوچنے لگے کہ میں اپنے یار کو کسی لقب سے نوازوں، کوئی ایسا لقب ان کے لیے ڈھونڈوں جو واقعی ان کی شایان شان ہو۔ آج ہمارے ہاں تو القابات اشتہارات سے دیکھ دیکھ کے لکھے جاتے ہیں، کتابوں سے نقل کیے جاتے ہیں۔ ہم جس کو القابات دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اشتہارات اور کتابوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ وہ لقب تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی نہیں پایا ہوتا، جو آج کا بے نمازی پیر جو ہے وہ ہم اس کو لقب جو دے رہے ہوتے ہیں، وہ لقب تو امام غزالی نے بھی نہ پایا جو مجھ جیسے گناہ گاروں کو دیے جاتے ہیں۔ اب سنیے، ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے، جو القابات دینے والے ہوتے تھے، جن کو لقب دیا جاتا تھا، وہ کیسے ہوا کرتے تھے اور وہ لقب کہاں سے نقل مار کے لکھا جاتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور نظر جاتی ہے لوح محفوظ پہ، اور لوح محفوظ کے اوپر میرے فرید کا جو لقب تھا وہ تھا شیخ الاسلام۔ اور پھر آپ نے جہاں سے خط کا آغاز کیا تو پہلا لفظ، پہلا لقب جو حضور بابا صاحب کو عطا فرمایا وہ شیخ الاسلام کا تھا۔ اب وہ دور چلا گیا، ایسے لوگ بھی چلے گئے اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو
ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کوئی بندہ اپنے دل پہ بات نہ لے، یہ میں نے اپنی محبت سے عرض کی ہے تاکہ کوئی مجھے واقعی مفکر اسلام، جو آج کل واقعی مفکر اسلام ہیں اور آج کل جیل کی سلاخوں میں ہیں، کوئی مجھے وہ سمجھ کر نہ سنے، اور میں وہ نہیں ہوں۔ اصل ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، اور کاپی ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں تو کاپی بھی نہیں ہوں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنے جو اس کے لائق ہوں وہی القابات ان کو دینے چاہیے۔ محبت سے درود و اسلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ان کی الفت یہ کام کرتی ہے کہ ہر نظر احترام کرتی ہے۔ جو آقا کی ذات پہ پڑھتا ہے درود و سلام، پھر دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، نبی محتشم، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں ان کے حضور نازمی ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام، لائق تعظیم، ذی وقار علماء کرام اور حاملین عقیدہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے رات کی اس پہر ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق بخشی، اور پھر اس پہ بھی اس سے بھی بڑا ایک احسان ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اس پر جتنا بھی خالق کائنات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سٹیج پر ہمارے مسلک کے درخشندہ ستارے علماء کرام کی صورت میں اور قرہ حضرات کی صورت میں موجود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب علماء اور مشائخ اپنے ساتھ قرآن کے قاری کو اور قرآن کے قاریوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک دفعہ سنجر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور یہ بڑا جلالی بادشاہ تھا۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں کچھ اس انداز سے اس کا تعارف پیش کیا تھا کہ شوکت سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود۔ بڑا جلالی بادشاہ تھا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے شخص اس کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے روب اور جلال کی وجہ سے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کانپنے لگے۔ آپ کے ساتھ ایک قاری قرآن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میاں جلدی سے قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ بس جو ہی قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو قرآن کا جلال
سنجر بادشاہ کے جلال پر حاوی ہو گیا، اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا جو لرزہ تھا وہ ختم ہوا۔ تو قرآن سے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں خوف خدا ہو وہ دنیا کے پھر کسی اور بھی شخص سے نہیں ڈرتا، وہ صرف ایک رب سے ڈرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن جو ہے یہ بندوں کا تعلق، بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑنے والا وہ خوبصورت کلام ہے۔ وہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ جن کی تلاوت سے محفل کے اندر ایک سما بند گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لبوں کو سلامت رکھے جن لبوں کے اوپر صبح و شام قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، اور اللہ ایسے کانوں کو بھی سلامت رکھے جو کان صبح و شام قرآن کبھی سنتے ہیں، کبھی حضور کا فرمان سنتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے اس کی ایکو تھوڑی سی اور کم کر دیں، آواز ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف سمجھ آنی چاہیے حضرت۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت بینہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، خالق کائنات نے اس کے اندر ایک عظیم احسان کا ذکر کیا ہے۔ نہ صرف اس کا ذکر کیا بلکہ احسان جتلا بھی دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا شان والا رسول انہیں عطا فرمایا ہے۔ مالک نے خود ہی احسان کیا، اور احسان کرنے کے بعد خود ہی احسان کو جتلا دیا، حالانکہ یہ اس کا مزاج نہیں ہے۔ احسان کر کے احسان جتانا یہ اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ وہ تو خود اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے لوگو جب کسی کو کوئی صدقہ خیرات دے دو تو اس کو دے کر اس کا احسان جتلا کر اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کیا کرو، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ جب کسی کو کچھ دے دیا، کسی کی خالی جھولی کو بھر دیا، کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو کوئی اور صدقہ خیرات دے دیا، اب وہ دے کر لوگوں کو بتلاتے نہ پھرو کہ میں نے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا۔ کہا اگر تم نے ایسا کیا، جس کو دیا جب وہ سنے گا اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، کہا رب تمہارے اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر تو نیکی کر کے پھر لوگوں کے سامنے اس کی اشتہار بازی کی جاتی ہے، گھروں کے اندر جا کر بتایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اخبارات کے اندر اشتہارات چھپوا کر، خبریں چھپوا کر بتایا جاتا ہے کہ فلاں چودھری صاحب نے رمضان المبارک کے اندر اتنے غریبوں کو اپنے ڈیروں کے اوپر کھڑے ہو کر آٹا تقسیم کیا، اتنی زکوٰۃ اس نے تقسیم کر دی۔ ہم تو اشتہار بازی کرتے ہیں، مگر رب کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ بلکہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والا اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ لینے والا۔ کہا زکوٰۃ دینے والا اور لینے والا حقیقت میں یہ دونوں محتاج ہیں۔ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ روپے پیسے کا محتاج ہے، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ ثواب کا محتاج ہے۔ کہا جب تک زکوٰۃ دینے والا لینے والے کی نسبت خود کو زیادہ محتاج نہ سمجھے، اللہ اس کی زکوٰۃ کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے احسان کیا، ہم نے کسی غریب کی جھولی کو بھر دیا۔ احسان اس کا نہیں ہے جس نے دیا، بلکہ احسان اس کا ہے جس نے لیا۔ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے، جو میل کو قبول کرے احسان تو اس کا بنتا ہے، جس نے دیا اس کا کیسا احسان۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی نمازیں فرض تھیں، اور 5 نہیں بلکہ 6 نمازیں تھیں تہجد کے ساتھ ملا کر۔ امت مصطفیٰ کے اوپر بھی 5 نمازیں فرض، ہمارے آقا کی ذات کے اوپر بھی نمازیں فرض، اس امت کے اوپر بھی رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض، اور ہمارے آقا کی ذات کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اب سرکار کے اوپر فرضیت کی کیا حیثیت ہے، ہمارے اوپر فرضیت کی کیا حیثیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا۔
ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور وہ ہمارے آقا کے اوپر فرض تھا، اور اس امت کا ہر وہ صاحب استطاعت شخص جو بھی استطاعت رکھتا ہو زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر بھی حج فرض ہوتا ہے۔ اس امت مصطفیٰ کا ہر صاحب نصاب شخص اس کے اوپر مال کے اوپر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر ہمارے آقا کی ذات کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں حضور کے اوپر فرض تھیں، ہمارے اوپر بھی فرض، ہمارے آقا کے اوپر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، ہمارے اوپر بھی روزے فرض، ہمارے آقا نے بھی ایک حج کیا، ان کے اوپر بھی ایک حج فرض تھا۔ امت مصطفیٰ کا ہر صاحب استطاعت شخص اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض۔ تو جب پوری امت کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہیں، ہر امتی کے اوپر سال میں مال کے اوپر ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض، مگر ہمارے آقا کی ذات کے اوپر فرض کیوں نہیں تھی؟ تو یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی، کہا چونکہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کی، وہ بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں اس کائنات کے اندر، اس بھری دنیا کے اندر میرے محبوب کا وہ مال واحد مال ہے جو ہر قسم کے میل سے پاک ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ امتی جو اپنے آپ کو اپنے آقا کی مثل کہے اور کہے کہ نبی میرے جیسا ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کے مال جیسا کسی کا مال نہیں ہو سکتا، تو آمنہ کے لال جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کی مال کی مثل جو ہے وہ کسی کا مال نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں کہ احسان کر کے احسان جتلایا جائے، ورنہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ مزاج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہ احسان کر کے احسان جتلایا جائے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے احسان کر کے احسان جتلایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، نبی کے اس فرمان کو اپنے دلوں کو اوپر نقش کر لو۔ احسان کر کے احسان جتلانا یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے احسان کر کے احسان جتلایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ جرم ہے جس جرم کے اندر اللہ ماشاءاللہ ہم سب مبتلا ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بھائی آپس میں بیٹھ کر ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے انگلی کے اوپر اپنی زندگی کے اندر اپنے بھائی کے اوپر کیے گئے احسانات کو بیٹھ کے گنواتا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے سامنے بیٹھ کر وہ روزانہ ایک لسٹ نکال کے بیٹھ جاتی ہے، محلے دار جو عورتیں آتی ہیں ان کے سامنے بھی وہ بیٹھ کر ساری کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں کہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی اس گھر کی حالت کیا تھی، میں آئی میں نے اس گھر کی حالت کو بدل ڈالا۔ آج ایک بہو اپنے ساس اور اپنے سسر کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک ایک احسان کو گنواتی ہے کہ تمہیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، میں تمہیں وقت پہ کھانا دیتی ہوں، میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں، میں تمہارے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہوں، میں تمہاری خدمت کرتی ہوں۔ کیا ہمارے گھروں کی یہ حالت نہیں ہے؟ ایک مولوی اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے چند دوستوں کے ساتھ کی گئی کرم نوازیوں کو وہ گنوا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ معاشرے کے جس بھی فرد کو دیکھ لیں وہ ضرور اس مرض کے اندر مبتلا ہوگا، مگر یہ اتنا بڑا جرم ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے احسان کر کے احسان جتلایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس برے عمل سے محفوظ رکھے۔ احسان کر کے احسان جتلانا یہ عمل اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں۔ اور آئیے ذرا کچھ اپنے بڑوں کے تذکرے بھی یہاں پر ہونے چاہیے کہ انہوں نے عملاً کیا کر کے دکھایا۔ ایک بہت بڑا عادل بادشاہ ہارون الرشید، یقیناً پڑھے لکھے حضرات اس کے نام سے واقف ہوں گے، خلیفہ ہارون الرشید بہت نیک سیرت بادشاہ تھا۔ اس کی ملکہ زبیدہ یہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی قرآن سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور قرآن سے محبت کا انداز کیا تھا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر 100 عورتیں رکھی ہوئی تھیں جن کا کام بادشاہ کے محل کے برتن دھونا نہیں تھا، بادشاہ کے محل کی صفائیاں کرنا نہیں تھا، ان کی ڈیوٹی ملکہ کی خدمت کرنا نہیں تھی، بلکہ ان کا کام کیا تھا، یہ 24 گھنٹے بادشاہ کے محل کے اندر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ قرآن سے محبت کا یہ انداز۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دفعہ حج کی غرض سے
جب گئے میدان عرفات میں پہنچے تو وہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے حاجی صاحبان بہت زیادہ پریشان تھے. ان کی اس پریشانی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب واپس آئے تو ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ ہارون الرشید، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ جو حضور کی امت حج کی غرض سے آئی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی پانی کی کمی کی وجہ سے، کیوں نہ اس پریشانی کا مستقل بنیاد پر کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا میرا مشورہ تو یہ مانو کہ ہم یہاں میدان عرفات تک کوئی نہر کھدوا دیتے ہیں جس کے ذریعے قیامت تک حضور کی امت جو یہاں پر آئے گی وہ اس سے سیراب ہوتی رہے گی. اب ملکہ کی خواہش پر بادشاہ نے ملک کے بڑے بڑے انجینئرز ان کو بلایا اور ان کو کہا جاؤ علاقے کا سروے کرو، وزٹ کرو اور آ کر ہمیں رپورٹ دو کہ یہ کام کروانے پہ کتنا سا خرچہ آئے گا. وہ گئے، انہوں نے جا کر سارے علاقے کا سروے کیا، ایک تخمینہ لگایا اور آ کر بادشاہ کو رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت، ہمیں نہر جو ہے وہ کافی دور سے کھود کر لانا پڑے گی. رستے کے اندر بڑے اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں، سخت چٹانیں بھی ہیں، انہیں کاٹنا پڑے گا، گہری کھائیاں ہیں ان کو بھرنا پڑے گا. اس کے اوپر تو لاگت اتنی زیادہ آ جائے گی، اس کے اوپر خرچ اتنا زیادہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے خزانے ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا کام مکمل نہ ہو سکے. چونکہ وہ مشینی دور نہیں تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. ملکہ زبیدہ سے ہارون الرشید نے آ کر مشورہ کیا، رپورٹ سنائی کہ سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر لاگت بہت زیادہ آئے گی، لہٰذا یہ کام نہ کروایا جائے. اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو ملکہ زبیدہ جس کے سینے میں امت مصطفیٰ کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اللہ یہ پیار ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم حضور کے امتی ہونے کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے وفا کا رشتہ نبھائیں. وہ اقبال نے کیا خوبصورت پیغام دیا تھا. اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. کہا جنگلوں کے اندر جا کر دیکھو تمہیں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو خدا کی تلاش میں پھرتے ہیں، مگر اقبال ہر کسی کو اپنا مرشد، اپنا آقا نہیں بنائے گا. کہا اقبال تو پھر کس کا مرید بننا پسند کرے گا، کس کو اپنا مرشد بنائے گا. کہا بے شک سارے خدا کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، سارے حقیقت میں خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، خدا کے متلاشی ہیں، خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اقبال ہر کسی کو اپنا مرشد اور آقا نہیں بنائے گا. کہا اقبال پھر بتا کس کو بنائے گا. کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہا اقبال تو اس کو اپنا آقا بنائے گا جو خدا کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوگا. تو ملکہ زبیدہ کا یہی جذبہ تھا. اس نے کہا اگر مجھے مزدور کی کدال کی ایک ایک ضرب کے اوپر مجھے 100 درہم خرچ کرنا پڑے میں کروں گی، یہ مزدوری ادا کروں گی، مگر امت مصطفیٰ کو یہ تحفہ ضرور دوں گی، لہٰذا یہ کام شروع کرواؤ. ملکہ کی خواہش پر یہ خوبصورت کام یہ شروع کروا دیا گیا. کئی سال کے بعد یہ کام مکمل ہوا. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب بھی کسی سے کوئی کام کروایا جاتا ہے حساب کتاب لکھا جاتا ہے، کھاتا بنایا جاتا ہے. اب وہ انجینئر جو ٹھیکیدار تھے کام کرنے والے، انہوں نے وہ سارا حساب کتاب لکھا ہوا تھا. کام مکمل ہوا، انہوں نے ایک گٹھڑی باندھی حساب کتاب کی، کاغذوں کی، وہ اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے کر آئے. بادشاہ کے سامنے وہ گٹھڑی رکھی، مبارکباد پیش کی کہ بادشاہ سلامت تمہیں مبارک ہو، جو ہم نے خوبصورت عمل شروع کیا تھا، جو کام شروع کیا تھا، وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا، اور اس کا سارا حساب کتاب یہ میں نے کاغذوں کے اوپر لکھ دیا ہے. اس کو چیک کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو. ہم نے آپ سے کتنا لیا، کہاں کہاں پر کتنا خرچ کیا، سارا حساب کتاب اس کے اوپر درج ہے. اب شام کا وقت تھا، اس وقت ان کا محل دریائے دجلہ کے کنارے تھا. ہارون الرشید اس گٹھڑی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے محل کی چھت پر. ملکہ زبیدہ محل کی چھت پہ بیٹھی تھی. اس نے جا کر وہ گٹھڑی ملکہ کے سامنے رکھی، مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، اللہ کے فضل سے جو تمہاری تمنا تھی، جو خواہش تھی، وہ پوری ہو چکی، اور اس کا سارا حساب کتاب یہ کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو ایک نظر چیک کر لو. اب ملکہ زبیدہ کا عمل دیکھیے. اس نے گٹھڑی کو کھولا، کاغذات کو اٹھاتی، دیکھے بغیر پڑے بغیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا کے اندر پھینک دیتی. اس نے وہ سارا کا سارا حساب کتاب پھاڑ کے دریا کے اندر پھینک دیا. اور اس کے بعد
ملکہ زبیدہ نے محل کی چھت پہ مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کر سجدے کے اندر جا کر مالک کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتی ہے، اے رب ذوالجلال، میں تیری بندی ہونے کے باوجود تیرے بندوں سے حساب نہیں لیتی، میں تیری بندی ہو کر تیرے بندوں سے حساب نہیں لیتی، مالک جب کل قیامت کا دن آئے تو اپنی اس بندی سے حساب نہ لینا، مالک تیرے بندوں کے اس کام کو بغیر حساب کے قبول کرتی ہوں، کل جب قیامت کا دن آئے تو بھی اس بندی کو بھی حساب بخش دینا اور داخل جنت فرما دینا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اسے کہتے ہیں جو ملکہ زبیدہ نے عملاً کر کے دکھایا۔ تو یارو احسان کر کے احسان جتانا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں، اور ہمارے بڑوں نے یہ عملاً جو ہے وہ یہ کر کے دکھایا۔ احسان کر کے احسان جتانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، مالک کو بھی پسند نہیں، مالک کے حبیب کو بھی پسند نہیں۔ اب یہاں پر بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مالک خود ہمیں روکتا ہے احسان کر کے احسان نہ جتلایا کرو، مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں کے گروہ، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا شان والا رسول عطا فرمایا۔ ہمیں احسان کر کے احسان جتلانے سے روکتا ہے، خود احسان کر کے احسان جتلا رہا ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے اس کی بہت خوبصورت حکمتیں لکھی، ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس مالک کی کرم نوازیوں تو دیکھیں، اس کی تو کرم نوازیاں ہر وقت ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا، تیری شان کریمی پہ جب نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، تیری شان کریمی پہ جب نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، وہ بن مانگے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں میری جھولی بھر جاتی ہے۔ اس مالک کی ہر وقت کرم نوازیاں اور اس کے احسانات کی بارش تو ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ ذرا کبھی جو ہے وہ غور تو کیا کرو کہ اس مالک کی کہاں کہاں پر ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس مالک کا احسان دیکھیے کہ اس نے ہمیں مخلص دوستوں کی صورت میں ہمارے اوپر ایک عظیم احسان کیا۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے اگر کسی کو کوئی مخلص دوست مل جائے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، اس دنیا کے اندر امیر ترین شخص کون ہے؟ کہا جس کا اس دنیا کے اندر کوئی مخلص دوست ہو، اللہ کسی کو کوئی مخلص دوست دے دے، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ کہا پھر کنگال کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کہا جس کا اس دنیا کے اندر کوئی مخلص دوست نہیں، وہ دنیا کا کنگال ترین شخص ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایسے ہمیں کئی رشتے عطا فرمائے، اللہ دوستوں کو سلامت رکھے جو اخلاص سے آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں، جو مخلص آپ کے ساتھی ہوں۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ مالک کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ بولے تو صحیح، احسان ہے نا، مگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، رب نے کہیں پر بھی نہیں کہا اے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہیں مخلص دوستوں کی صورت میں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ رب نے کہیں پر بھی نہیں کہا، احسان ہے مگر اس نے احسان کر کے احسان جتلایا نہیں ہے۔ اس رب ذوالجلال کا احسان دیکھیے کہ اس نے ہمیں بہن بھائیوں جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دکھوں کے اندر، خوشیوں کے اندر اپنوں کی کمی بڑی فیل ہوا کرتی ہے۔ وہ واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا دکھ تب تک دکھ نہیں بنتے جب دکھ بانٹنے والا کوئی اپنا موجود ہو۔ کہا دکھ تب جا کر دکھ بنتے ہیں جب دکھوں نے گھیرا ہوا ہو اور کوئی دلاسا دینے والا اپنا پاس بھی نہ کھڑا ہو۔ یارو دکھوں کے اندر جا کر پوچھو کہ اپنوں کی کیا ویلیو ہے، ان کی کیا قدر ہے، جن کو رب نے اپنے دیے ہیں، جن کے بہن بھائی ہیں۔ رب کا بہت بڑا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، اس نے ہمیں ان عظیم رشتوں سے نوازا۔ رب کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ مگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، رب نے کہیں پر بھی نہیں کہا اے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہیں بہن بھائیوں جیسی نعمت سے نوازا۔ اس مالک کی کرم نوازی دیکھیے، اس نے ہمیں والدین جیسی بھی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس مالک نے ہمیں والدین جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اور جتنا سچا پیار اپنی اولاد سے والدین کرتے ہیں، کائنات کا اور کوئی رشتہ نہیں کر سکتا۔ یارو آج دنیا کے آپ جس بھی بازار میں جائیں، آپ جو بھی سودا خریدنا چاہیں وہ آپ کو مل جائے گا، مگر دنیا کے کسی بھی بازار سے آپ کو والدین کا پیار نہیں ملے گا۔ آپ بازار سے کوئی بھی چیز خرید کر لائیں، کوئی بھی بندہ وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں جو سودا خرید کے لایا ہوں یہ بالکل ایک نمبر ہے، ہر چیز کے اندر آج ملاوٹ ہے، مگر ایک چیز آج بھی کھری ملتی ہے، ایک نمبر ملتی ہے، اور وہ ہے والدین کا پیار، جو آج بھی کھرا اور سچا ملتا ہے، جو آج بھی ایک نمبر ملتا ہے۔ اور ماں کا پیار پھر ان سارے محبتوں سے، ماں کی محبت سب سے نرالی ہوتی ہے۔ وہ ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایک دفعہ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہا تھا، تو میرا ایک گھر کے سامنے سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 10-12 سالہ بیٹے کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ مار رہی تھی، تھپڑ مار رہی تھی، مار بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ آگے سے رو رہا تھا، ماں روتی بھی تھی، ساتھ مارتی بھی تھی، کہتی تھی تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے تیری طرف سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں ملی، جدھر جاتا ہے لڑائیاں کرتا ہے، کبھی کسی کا جو ہے وہ شکوہ مجھے ملتا ہے، کبھی کسی کا شکوہ سننے کو ملتا ہے، نہ تو میرا کہنا مانتا ہے، نہ باہر لوگوں کے ساتھ تیرا اچھا رویہ ہے۔ اس کے اس انداز سے ماں تنگ آ کر اسے مار رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ روتے ہوئے جب دروازے سے نکل رہا تھا، ماں پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، بیٹے کو دھکا دیا، دھکا دے کر کہا آئندہ اس گھر کے اندر تم قدم نہ رکھنا، نہ تیرا اس گھر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جب باہر نکلا چند قدم دور گیا، پلٹ کر آ کر پھر ماں کی دہلیز پہ بیٹھ جاتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا بیٹے تیری ماں نے تو تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، تو تو جاتا کیوں نہیں؟ کہا مولانا جب میں یہاں سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے اس انداز سے نکالا، جی میرا بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر کے اندر قدم نہ رکھوں۔ چند قدم دور گیا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ دنیا کے جس بھی بازار کے اندر جائے گا تجھے کھانے کے لیے ٹکڑے بھی مل جایا کریں گے، تجھے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بھی مل جائے گا، مگر تجھے دنیا کے کسی بھی کونے سے ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ تو بھلا میری ماں کے بغیر میری زندگی کس کام کی ہے؟ ماں مارتی ہے، جو بھی سلوک کرتی ہے تو میری ماں، تو لہذا اس وجہ سے میں آ کر ماں کی دہلیز پہ بیٹھ گیا ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا کہ اب دیکھتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے۔ کہتا منظر بڑا عجیب تھا، کچھ دیر کے بعد اس کی ماں کو کوئی کام پڑا، وہ جب باہر نکلی دیکھا وہی بیٹا، نافرمان بیٹا دروازے پہ بیٹھا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا، جب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے پھر جھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا تو میری آنکھوں سے دور کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہتا اس بیٹے نے کہا ماں جہاں پر بھی جاؤں گا سب کچھ مل جائے گا مگر مجھے تیرا پیار نہیں ملے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہی ماں جو پہلے بیٹے کو مار رہی تھی، دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھی، جب بیٹے کی زبان سے یہ محبت بھرے جملے سنے کہ ماں میرا تیرے بغیر گزارا نہیں، تجھے چھوڑ کر میں جاؤں تو جاؤں کہاں پر؟ تو میں نے دیکھا وہی ماں جو بڑے غصے میں تھی دوڑتی ہوئی آتی ہے، بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا جب تیرے سینے کے اندر میری اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، تو بھلا تیری ماں تیرے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ ابن قیم نے یہ بات لکھنے کے بعد بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ یارو اگر ایک ماں کے سامنے اس کا نافرمان بیٹا یہ کہہ دے ماں میرا تیرے بغیر گزارا نہیں، تو ماں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا کتنا نافرمان بیٹا ہے، وہ اس کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے۔ یارو اگر کوئی بندہ اس رب کے سامنے آ کر یہ کہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے مالک تیرے در کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں پر، تو مالک پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا گناہگار ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس کریم کے دروازے پر آیا ہے، اور وہ رب اپنے دروازے پر آئے ہوئے بندے کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس مالک نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ محبتوں بھرا یہ خوبصورت سچا رشتہ والدین کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ رب نے عطا فرمایا۔ یہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ بولنی تو صحیح یار، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں وہ لچھے دار تقریر مجھے کرنا نہیں آتی، نہ مجھے کوئی شعر زیادہ جو ہے وہ کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھنا آتے ہیں، یہ حضرت کی محبت تھی، مجھے حکم ملا میں آ گیا، ورنہ میں جو ہے وہ کوئی خطیب وائز نہیں ہوں اتنا اچھا، اور اس شہر کے اندر تو بڑے خوبصورت قسم کے اور بہت بڑے بڑے نام وہ یقیناً یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ان کی محبتیں تھیں جنہوں نے مجھے یہاں پر جو ہے وہ مجبور کیا آنے کو،
تو آپ یقیناً بہت اچھے اچھے خطیب سنتے رہتے ہیں، تو لیکن چند لمحے جو میں آپ کے سامنے ہوں آپ گزارا کریں، آپ مجھے برداشت کریں تو میں آپ کو برداشت کروں گا۔ تو مالک کا یہ احسان ہے کہ نہیں ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں والدین جیسی عظیم نعمت سے نوازا؟ اتنا بڑا احسان ہے اس کا، مگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، رب نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ بندو میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں والدین جیسی نعمت سے نوازا۔ احسان ہے اس کا، مگر اس نے کہیں پر بھی احسان جتلایا نہیں ہے۔ تو آخر اس کے اندر حکمت کیا ہے یارو؟ آؤ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ مالک نے ان رشتوں کا احسان تو نہیں جتلایا، مگر اپنے حبیب کا احسان کیوں جتلایا؟ ایک وقت میرے اور آپ سب کے اوپر آنے والا ہے، وہ وقت کون سا ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے یارو! آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب، جتنے بھی عقیدے کے حامل لوگ رہتے ہیں، ان کا ہر موضوع پر، ہر بات پر اختلاف ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم اسی ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ خدا ایک ہے، اتنا بڑا سچ ہے، مگر اس سچ پر بھی لوگوں کو اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے۔ ہمارے قریبی بھارت کے اندر شاید اتنے خدا کو ماننے والے نہیں ہیں جتنے وہاں پر جھوٹے خداؤں کو خدا ماننے والے ہیں، جتنے کثرت کے ساتھ انہوں نے جھوٹے خدا اپنے گھروں میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا سچ ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، مگر بہت سارے اس کائنات کے اندر ایسے بدبخت لوگ رہتے ہیں جن کو اس بات پر بھی اختلاف ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا سچ ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ لوگ کسی اختلاف کی وجہ سے وہ حقیقت سے بھی منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ جس بات پر لوگوں کو اختلاف ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹی بات ہو۔ آج ہمارے لیے مسجدوں کے اندر رہنے والے جو ہمارے خطباء ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ یارو کوئی اختلافی بات نہ کرو، اختلاف کی بات نہ کرنا۔ یہی مزاج بن گیا کہ نہیں بن گیا ہمارا؟ بولیں تو صحیح، یہی ہے نا ہمارا مزاج، یارو وہ بات نہ کرنا جس پر لوگوں کو اختلاف ہو۔ یارو اگر اس طرف ہم چل پڑیں تو پھر تو ہمیں خدا کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، ہمیں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ کہ اللہ ایک ہے، چونکہ لوگوں کو تو اس بات پر بھی اختلاف ہے۔ پھر تو ہمیں اپنے نبی کو آخری رسول بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو تو اس بات پر بھی اختلاف ہے۔ پھر ہمیں تو اللہ کی آخری کتاب قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہیے، قرآن کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو تو اس بات پر بھی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی آخری کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، عیسائی کہتے ہیں اللہ کی آخری کتاب انجیل ہے۔ تو اختلاف تو اس بات پر بھی ہے۔ تو یارو ہر بات پر اختلاف ہے، اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جس بات پر لوگوں کو اختلاف ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات نہ کی جائے۔ ہاں، اس کے حقیقت کی جانب بڑھنا چاہیے کہ موقف سچا کس کا ہے، موقف جھوٹا کس کا ہے، پھر جا کر حقیقت تک اور سچ کی تہ میں اتر کر پھر جا کر یہ بات کرنی چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یارو کوئی اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر اس بات کی جانب چل پڑے تو ہمیں تو رب اور رب کے رسول کا نام لینے سے بھی روک دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے مزاج کو شریعت کے اوپر لاگو نہ کیا کریں، اپنی طبیعت کو نبی کی شریعت کے مطابق ڈھالنا سیکھیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم حضور کی شریعت کو، نبی کی شریعت کو کھینچ کر اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ بھی اپنی طبیعت کو نبی کی شریعت کے مطابق ڈھال رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں نے اپنی طبیعت کو مزاج شریعت کے مطابق ڈھالا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مقام اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنایا بلکہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھالا۔ لہذا اپنی طبیعتوں کو حضور کی شریعت کے مطابق ڈھالنا سیکھیے اور اپنے مزاج کی باتوں کو ایک سمت رکھ دیں، اور حضور کے مقابلے میں اور حضور کی شریعت کے مقابلے میں اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو جو ہے وہ سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس گمراہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہر بات پر لوگوں کا اختلاف ہے، ہر موضوع پر لوگوں کا اختلاف ہے،
مگر آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس پر کسی بھی شخص کو، کسی بھی عقیدہ رکھنے والے آدمی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو، تو آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ صرف ایک بات ہے، صرف ایک موضوع ہے، صرف ایک جملہ ہے جس پر کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس مرضی موضوع کو نکال کے لے آئیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں ہر بات پر لوگوں کو اختلاف ہے، سوائے اس ایک بات کے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سا سچ ہے؟ ہر ہندو، ہر عیسائی، ہر مسلمان، ہر یہودی، ہر پارسی، ہر بدھ مت، ہر سکھ یہ کہتا ہے، ہر سکھ یہ اس بات پر اتفاق کرتا ہے، ہر شخص، ہر آدمی کو اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم نے ایک دن آخرکار مر جانا ہے۔ سوائے اس ایک بات کے، اس ایک موضوع کے، جتنے بھی موضوعات ہیں سارے موضوعات پر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کا اس بات، ہر بات پر اختلاف پایا جاتا ہے سوائے اس ایک بات کے۔ یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ جس کو دنیا کا ہر مذہب کا جو ہے وہ حامل شخص مانتا ہے، کیا کہ ہم نے آخرکار ایک دن مرنا ہے۔ وہ وقت میرے اور آپ سب کے اوپر آنے والا ہے جب میری اور آپ کی روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر ہماری سانس والی نالی کے اوپر انگلی رکھ دیں گے، ہم بے حس بے جان اپنی چارپائیوں کے اوپر پڑے ہوں گے۔ یارو یہ وہ محبتوں والے رشتے جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا، یہ بہن بھائی، یہ والدین، یہ عزیز و اقربا، یہ عزیز رشتہ دار، دوست احباب ہمارے مرنے کے بعد ہماری ہی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہوں گے۔ چند لمحے رونے کے بعد سنبھل جائیں گے، سنبھلنے کے بعد عزیز رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کال کر کے بتائیں گے کہ ہمارا فلاں عزیز، فلاں پیارا اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم روز ایسے میسیجز سنتے ہیں، ہمیں روز ایسے میسیجز سنائے جاتے ہیں، پیغامات دیے جاتے ہیں، دلوائے جاتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ ہمیں جب بھی کوئی ایسا میسج ملتا ہے، کسی کی فوتگی کی اطلاع دی جاتی ہے، تو ہماری زبان پر سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنے کے بعد سوال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ہمارے لبوں پر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا جنازہ کتنے بجے ہے؟ کبھی غور کیا ہے یہ جنازے کا وقت پوچھنے والے حقیقت میں کیا پوچھتے ہیں؟ وہ وقت آنے والا ہے جب میرے اور آپ کے جنازے کا وقت پوچھا جا رہا ہوگا۔ غور تو کرو، یہ جنازے کا وقت پوچھنے والے حقیقت میں پوچھتے کیا ہے؟ بظاہر لفظ تو جنازے کے وقت کے ہوتے ہیں، مگر پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والے کو گھر سے کتنے بجے نکالنا ہے۔ وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے حلال حرام کی تمیز کو بلا دیا تھا، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنے سگے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے حق جو ہے وہ کھا لیے تھے، ان کے حق مار لیے تھے، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے لوگوں سے رشوتیں بھی لی تھیں، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے ڈاکے بھی مارے تھے، چوریاں بھی کی تھیں، سودی کاروبار بھی کیے تھے، حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے، رب اور رب کے رسول کی نافرمانی کر کے، اپنی قبر اور قیامت کو گندا کر کے، وہ عالیشان کوٹھی، وہ عالیشان گھر جو ہم نے بنایا تھا، ہمارے گھر والے ہمارے مرنے کے بعد اسی گھر سے ہمارے نکلنے کے منتظر بیٹھے ہوں گے۔ حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت فکر دی تھی، اس نے کہا ہے میرے مسلمان بھائی، آج تو جس گھر اور جن گھر والوں کے لیے تو اپنی قبر اور قیامت کو گندا کر رہا ہے، اپنے رب اور رب کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ وہ ہیں جو تیرے مرنے کے بعد تجھے کفن بھی ناپ کے پہنائیں گے کہ کہیں کوئی گز کپڑے کا زیادہ نہ چلے جائے۔ کہا تو ان کے پیچھے اپنی قبر اور قیامت کو گندا کر رہا ہے، اپنے رب اور رب کے رسول کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر سے ہمارے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور اس سے بڑی غضب کی بات یہ ہوگی، اگر جنازے کا وقت 3 بجے رکھا گیا ہوگا، 3 بجنے میں سے بھی ابھی 15-20 منٹ پڑے ہوں گے، ہماری چارپائی کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب چارپائی اٹھے گی، وہ بہنیں جو ہمیں پیار سے چاند کہا کرتی تھیں، ہر بہن کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کو چاند سمجھتی ہے کہ میرا بھائی تو چاند ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بھائی کالا ہو، اس کے نقش نین جیسے بھی ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ بہن کا اپنی بھائی سے پیار ہوتا ہے، یہ اس کا سچا اور کھرا پیار ہے، وہ اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے۔ وہ بہنیں جو ہمیں پیار سے چاند کہا کرتی تھیں، وہ ماں جس کے دلوں کی ہم دھڑکن ہوا کرتے تھے، جس کی آنکھوں کا ہم نور ہوا کرتے تھے، ہماری چارپائی جب ہمارے گھر سے اٹھے گی، یہ بہن بھی ساتھ چل رہی ہوگی، ماں بھی ساتھ چلے گی، مگر جو ہی گھر کی دہلیز آئے گی،
मां के कदम भी वहीं पर रुक जाएंगे, बहनों के कदम भी वहीं पर रुक जाएंगे। बड़ा सच्चा प्यार करती हैं। मगर हमारे मरने के बाद हमारी घर की दहलीज जब आएगी, चारपाई वहां पे पहुंचेंगे, इनकी मोहब्बतों की हद हमारे मरने के बाद हमारे घर की दहलीज है। फिर उसके बाद दोस्त अहबाब खड़े होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारा बाप होगा, अजीज रिश्तेदार होंगे, वो हमारी चारपाई को उठा के कहां पर ले जाएंगे? जंगल के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर एक गड्ढा खोदेंगे, कब्र खोद कर हमें कब्र के अंदर दफन करके आ जाएंगे। यार आज तक आपने बड़ी बड़ी मोहब्बतों की कहानियां सुनी होंगी कि फलां दोस्त के साथ बड़ी पक्की दोस्ती थी, बड़ी पक्की यारी थी, मगर आज तक नहीं सुना होगा कि किसी ने यह कहा हो कि मेरा दोस्त फौत हो गया है, तुम इसे कब्र में दफन करने लगे हो, मेरा तो इसके बगैर एक मिनट भी गुजारा नहीं होता था, अब मैं इसके बगैर भला कैसे रहूंगा, लिहाजा मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। आज तक आपने नहीं सुना होगा, क़यामत तक ऐसा सुनने को भी नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी मोहब्बतों के ये रिश्ते, आपने वालिदैन अपनी औलाद से कितना प्यार करते हैं और बिलखसूस मां अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। वो क्या खूबसूरत अंदाज था ताबिश का, उसने कहा मुद्दत हुई मेरी मां नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मां मुझे डर लगता है, कहता मेरा बचपना था, बचपने के अंदर रात को मैं डर गया, मेरी मां की आंख खुली, मुझे रोते हुए देखकर कहा बेटे रोते क्यों हो? कहा मां मुझे डर लग रहा है। कहा ये बात मैंने बचपन में की थी, आज मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी मां भी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर भी झुक चुकी है, आंखों की भी सफेदी आ चुकी है, सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं, मगर जब भी रात को आंख खुलती है देखता हूं मेरी मां मेरे सिरहाने खड़ी होती है। पूछता हूं मां रात के पहर तू क्यों जाग रही है? तो कहा बेटे तूने कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा तब से लेकर आज तक तेरी बूढ़ी मां रात को सोती नहीं है, बल्कि तेरी चारपाई के पास खड़े होकर तेरी रखवाली, तेरी चौकीदारी करती है। वो इतना सच्चा प्यार मां अपनी औलाद से करती है। यारो आज दुनिया के आप जिस भी बड़े से बड़े ओहदे और मनसब पर पहुंच जाएं, वालिदैन का प्यार उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। बहुत बड़ा आदिल बादशाह गुजरा है औरंगजेब आलमगीर, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की, 50 साल तक उसने यहां पर हुकूमत की और विरसे के अंदर उसको बादशाहत मिली थी, तख्त ताज का मालिक था, जिसके अब्रू के इशारे से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी। इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, जब शाम का वक्त होता अपने महल की दीवारों के अंदर बैठकर रोया करता था। किसी ने रोते हुए देखा, कहा औरंगजेब आलमगीर रोते क्यों हो? बादशाहत आपको मिली है, तख्त आपके पास है, ताज आपके पास है, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज, ऐसी कौन सी नेमत है जो आपके पास नहीं है, जिसकी महरूमी की वजह से रोते हो? जिसने बड़ी खूबसूरत एक तारीखी बात कही थी, इसने कहा था लोगों खुदा की कसम मुझे तख्त के ऊपर बैठने से वो लज्जत और लुत्फ नहीं मिलता जो मुझे मां के कदमों में बैठकर मिला करता था। कहा आज सब कुछ मेरे पास है मगर मेरी मां का प्यार मुझे नहीं मिल रहा। कहा मेरी मां की महरूमी, मेरी मां की जुदाई जो है वो आज मुझे रोने पे मजबूर करती है। यारो अगर कोई बादशाह भी बन जाए, मां के बगैर उसका भी गुजारा नहीं। कितना सच्चा प्यार करती है मां। मगर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी का लाल, किसी का बेटा इस दुनिया से जा रहा हो, मां ने यह कहा हो मेरा बेटा मेरी आंखों का नूर मुझसे जुदा करके ले जा रहे हो, लिहाजा मुझे भी अपने बेटे के साथ दफन कर दो। आज तक आपने नहीं सुना होगा। यारो आखिर क्या वजह है ये इतनी सच्ची मोहब्बतों वाले रिश्ते भी हमें छोड़ जाएंगे? मौत की जब आंधी चलती है, बड़ी बड़ी मोहब्बतों की दोस्ती रस्सियां जो है वो ढीली पड़ जाती हैं। मौत की गर्मी से बड़े बड़े फौलादी रिश्ते भी पिघल जाते हैं। हमारे मरने के बाद हमारे घर वाले हमें कब्र के अंदर तन्हा छोड़कर आ जाएंगे। अल्लाह ने इनका एहसान इसलिए नहीं जतलाया, ऐ मेरे बंदे एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा। ये सारी मोहब्बतों वाले रिश्ते वाकई बड़ी सच्ची मोहब्बतें तुझसे करते हैं, मगर एक दिन जरूर आएगा जब ये तुझे तन्हा कब्र के अंदर छोड़कर आ जाएंगे। और जिस हबीब का मैंने एहसान जतलाया है, जब तेरे घर वाले तुझे कब्र के अंदर छोड़कर आ रहे होंगे, तुझे मनोमन मट्टी के नीचे दफन करके आ रहे होंगे, अभी चंद कदम ही दूर चलेंगे कि मेरे हबीब वो आमना के लाल, वो दुर्र यतीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तन्हाई को खत्म करने के लिए तेरी कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। कहा ये बड़े सच्चे मोहब्बतों वाले रिश्ते हैं, मगर जब तू कब्र की दहलीज में पहुंचेगा सारे के सारे तुझे छोड़ जाएंगे।
میں نے ان کا احسان اس لیے نہیں جتلایا کہ یہ ایک دن تجھے چھوڑنے والے ہیں، مگر جس حبیب کا میں نے احسان جتلایا ہے وہ اپنی امت کو اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنی امت کے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ یارو رب نے وہ ہمیں حبیب عطا فرمایا ہے جس کی وفاؤں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو قبروں کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور یارو جس کی قبر میں سرکار آئے کتنی کرم نوازیاں ہوں گی اس کے لیے۔ ساری زندگی دنیا کے اندر تڑپتے تڑپتے رہ گئے کہ مالک کبھی تو اپنے حبیب کا رخ انور دکھلا دے۔ اور یارو اگر وہ خوبصورت وہ نورانی چہرہ جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، اگر اس چہرے کی جھلک دیکھنا، اگر یہ ہمارے دل کا شوق ہو، اس کے لیے ضروری ہے اس آنکھ کو کوئی بھی ایسا منظر نہ دکھایا جائے جو محبوب کی مرضی کے خلاف ہو۔ محبوب نے یہ چاہا اپنی آنکھ سے فحش چیز نہ دیکھنا، پھر اپنی آنکھ کی حفاظت کر۔ اگر تو نے اپنے اس دل کے آنگن کو، تو نے اپنے اس آنکھ کے دروازے کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھا تو ایک دن ضرور آ جائے گا کہ وہ آمنہ کے لال، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو تجھے اپنا جلوہ دکھلائیں گے۔ اور اگر یہ ساری زندگی ممکن نہ ہو سکا تو وہ لمحہ ضرور جب ہمارے اوپر آنے والا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ادھر سے ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، ادھر سے رخ مصطفیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا۔ مگر اس کے لیے کوشش تو کرو، کبھی اس آنکھ کو خوف خدا کی وجہ سے رونے کی عادت تو ڈالو، کبھی اس آنکھ کی حفاظت تو کرو، کبھی اپنی زبان کی حفاظت تو کرو، کبھی اپنے کانوں کی حفاظت تو کرو، کبھی اپنے خیالات کی دنیا کو پاکیزہ تو رکھو۔ یارو پاکیزہ رکھنا تمہارے ذمہ ہے، پھر وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرم فرمانے میں دیر نہیں کریں گے۔ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو بھی آتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں، دنیا رب نے بنائی ہی دیکھنے کے لیے ہے۔ یار دنیا کی ہر چیز یہ ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، رب نے حلال اور حرام کی تمیز ہمیں بتائی ہے۔ یار ایک کتا ہوتا ہے، اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے کہاں کہاں کس کس برتن میں منہ مارنا ہے۔ ایک گدھا جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ تو نے اپنے مالک کی فصل کو پوچھ کے تم نے اس فصل کے اندر جا کے منہ مارنا ہے۔ یارو ہم نہ کتے ہیں نہ ہم گدھے ہیں، رب نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا ہے، لہٰذا ہمیں ہر جگہ پر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور رکھنے کا حکم ملا ہے۔ جہاں سے مالک نے روک دیا وہاں نہیں دیکھنا، مر جائیں مگر وہاں پہ نہیں دیکھنا۔ جو گفتگو مالک نے سننے سے جو ہے وہ سننے کے اوپر پابندی لگا دی، جو مرضی ہو جائے ہم نہیں سنیں گے، ہم چغلی کسی کی نہیں سنیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، ہم کسی کے اوپر لگائے گئے بہتان بازی کو ہم نہیں سنیں گے، ہم فحش گفتگو نہیں سنیں گے، ہم گانے نہیں سنیں گے، ہم میوزک نہیں سنیں گے۔ اس مالک نے جھوٹ بولنے سے، چغلی کھانے سے، بہتان بازی سے منع کیا، لہٰذا اس زبان کو پاک رکھیے۔ اس مالک نے یہ سر اپنے حضور جھکنے کے لیے دیا، لہٰذا رب کے سامنے جھکنا سیکھیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس مالک کے احسانات دیکھیے، اس مالک نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جن کے پاؤں نہیں ہیں جاؤ ان سے پوچھیے کہ یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں جہاں جی چاہتا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا اللہ کے گھروں کے اندر آنا جانا ہو۔ آج ہماری بد نصیبی اہل سنت کی یہ ہے کہ آج ہماری محفلیں تو ساری ساری رات کی بھی ہوں، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، مگر 20 منٹ کی نماز آ کر ہم نہیں پڑھتے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم میلے ٹھیلے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ادھر دیہاتی علاقوں کے اندر آج بھی جو ہے وہ سرکسیں لگتی ہیں۔ جب سرکس لگتی ہے لوگ کئی میل کا سفر کر کے گھنٹوں لائن کے اندر لگ کر وہ 200-300 روپے کی ٹکٹ خرید کر اپنے ساتھ کئی لوگوں کو اس گناہ کی دنیا کے اندر لے جا کر وہ ساری ساری رات رب اور رب کے رسول کی جانب سے لعنتیں خرید کر گناہوں کا ذخیرہ جمع کر کے وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔
مگر وہ گھر جس کے اندر حاضر ہونے سے ہمارے اوپر رب کی کرم نوازی ہونی تھی، اس گھر کے اندر ہمارے پاس حاضری کا وقت نہیں ہے۔ یارو آپ کے سینوں کے اندر اس محبت کو مزید جو ہے وہ جلا بخشنے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو جلد از جلد سمیٹتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک آدمی تھا کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے گیا۔ عین اس وقت جب وہ چوری کر رہا تھا تو گھر والوں کو خبر ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا۔ وہ شور کر کے چیختے چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ بھی اپنا سامان وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگا، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، کبھی اس گلی سے گزرتا ہے، کبھی اس گلی سے گزرتا ہے۔ اب لوگ اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، وہ بالکل پکڑے جانے کے قریب تھا کہ اگر ابھی میں کسی کے ہاتھ میں آ گیا یہ تو مجھے مار مار کر میرا برا حال کر دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا تھا، اندر اس نے جھانک کر دیکھا تو وہ اللہ کا گھر تھا، وہ مسجد تھی۔ وہ جلدی سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر مسجد کی ایک صف کے اوپر جلدی سے اس نے نمازیوں والی حالت بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جن کے گھر کی چوری ہو رہی تھی وہ 2-3 بھائی پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ اچانک بندہ نظروں سے غائب کیسے ہو گیا۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوئے دیکھا، وہ سیدھا مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یہی ہمارا چور ہے، اس نے ہم سے بچنے کے لیے یہاں پر آ کر جھوٹ موٹ کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نمازی نہیں ہے، یہ کوئی تہجد گزار نہیں ہے، یہ تو چور ہے۔ اب دوسرا بھائی اسے کہنے لگا یارو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارا مال تو بچ گیا، اب ایک ایسا شخص جو اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں پچھلی رات آ کر سجدہ ریز ہونے والا ہے، قیام کر رہا ہے، اب اس کو چور کا نام دے کر خدا کے غضب کو آواز نہ دے، ہم اس کے غضب اس کے عذاب کا کہیں شکار نہ ہو جائیں، لہذا یہ ہمارا چور نہیں ہے، ہمارا چور تو کہیں آگے ہے، یہاں پر وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہیں آگے نہ نکل جائے۔ وہ جو ہی وہاں سے نکلے، وہ آدمی تھا تو چور مگر اندر سے بے غیرت نہیں تھا۔ مالک کی بارگاہ میں رو کے عرض کرنے لگا اے رب ذوالجلال تو اتنا کریم ہے، تو اتنا کریم ہے کہ میں نقلی نماز بھی پڑھوں تو مجھے دنیا کے عذاب سے بچا لے۔ مالک نقلی نماز کی یہ برکت ہے کہ میں دنیا کے عذاب سے بچ گیا، اگر میں اصلی نماز پڑھوں تو مالک میں ضرور تیرے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ میں دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤں گا، میں آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤں گا۔ تو یارو کاش کہ وہ رب ہمیں غیرت مند دل دے دے، غیرت مند ہمیں سوچ دے دے، غیرت مند فکر دے دے۔ اور اگر یہ غیرت مند فکر اور غیرت مند دل اور غیرت مند ضمیر اگر کسی کے پاس ہو تو چوروں کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اگر بندہ اندر سے بے غیرت ہو جائے تو باہر جبہ دستار بھی سجا لے، باہر سے بندہ کسی خانقاہ کی مسند کے اوپر بھی بیٹھ جائے، بندہ اندر سے بے غیرت ہو تو وہ کبھی اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ سے ہر وقت غیرت مند دل مانگا کرو، غیرت مند فکر مانگا کرو۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میں عرض کر رہا ہوں اس مالک نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، مالک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس مالک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اندھوں سے جا کر پیچھوں آنکھ کی کیا ویلیو ہے، آنکھ کی کتنی قیمت ہے۔ اس مالک نے سننے کے لیے کان دیے، یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس مالک نے ہمیں کھانے پینے کے لیے، خدمت کے لیے یہ ہاتھ دیے۔ ہاتھی، زرافہ، گھوڑا، یہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، مگر جتنے بھی جانور ہیں ان کو جا کر دیکھیں، جب بھی کچھ کھاتے پیتے ہیں اپنا منہ زمین کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں، اپنا ماتھا زمین پر رگڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا سر ان کا نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مگر اس مالک نے جس سے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، کہا انسان تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے، لہذا تجھے کھانے پینے کے لیے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کہا یہ تیرا سر کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے میں نے نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے تجھے دیا ہے، تیرا سر جب بھی جھکے فقط میرے آگے جھکنا چاہیے۔ اس مالک نے خدمت کے لیے ہاتھ دیے۔ ذرا تصور کرو اگر یہ ہاتھ ہمارے نہ ہوتے، ہمیں کھانے پینے کے لیے پلیٹوں میں منہ مارنا پڑتا، ہماری حالت کیا ہو جاتی۔ کتنا بڑا احسان ہے، اس نے خدمت کے لیے ہاتھ دیے، رب کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اس مالک نے ہر امیر غریب آدمی کے منہ میں یہ قیمتی 32 موتی سجا دیے ہیں، یہ دانتوں کی صورت میں
پھر اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان کی بھی ایک خاص ترتیب رکھی ہے. پیچھے داڑھیں ہوتی ہیں، درمیان میں نکیلے دانت ہوتے ہیں، سامنے ہنسنے والے دانت ہوتے ہیں. ان کی خاص ترتیب ہے. اللہ نہ کرے ہماری یہ داڑھیں یہاں پیچھے ہونے کے بجائے یہاں سامنے ہوتی جہاں پر ہنسنے والے دانت ہیں. مجھے بتائیے جس طرح سے وہ داڑھوں کی شکل ہوتی ہے، جس طرح سے ان کی شیپ ہوتی ہے، جس طرح سے ان کی بناوٹ ہوتی ہے، اگر کسی کی داڑھیں یہاں سامنے ہوتی وہ بندہ ساری زندگی کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا بھی سکتا؟ اس کو تو اپنی شکل دیکھ کے ڈر لگتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. مالک کا احسان دیکھیے، اس نے داڑھیں یہاں پیچھے رکھی ہیں اور ہنسنے والے دانت سامنے رکھے ہیں. آپ کسی پریشان شخص کے پاس جائیں جو غمگین ہو، جو دکھی ہو، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کر آپ بیٹھیں، مسکرائیں. وہ آپ کے ہنسنے والے دانتوں کو دیکھ کر، دانتوں کی چمک کو دیکھ کر، آپ کو مسکراتا دیکھ کر وہ اپنے غم بھول جاتا ہے. اس نے کرم نوازی کی کہ ہنسنے والے دانت ہمارے سامنے رکھے. احسان ہے کہ نہیں اس کا؟ مگر رب نے کہیں پر بھی نہیں کہا قرآن کے اندر کہ اے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، تمہیں سننے کے لیے کان دیے، میں نے تمہیں چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے تجھے ہاتھ دیے. مالک نے کہیں پر بھی نہیں کہا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مالک نے اپنے حبیب کا احسان کیوں جتلایا اور ان کا احسان کیوں نہیں جتلایا؟ تو دراصل قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر مالک کائنات کا فرمان ہے، الیوم نختم علی افواہہم. وہ رب کہتا ہے یارو، اے بندو، ایک وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے کہ جب تمہاری زبانیں بولنا بند کر دیں گی، تمہارے منہوں کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے، تمہاری زبان بولنا چھوڑ دے گی. کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ. کون بولے گا؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے. یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے مالک تیرے اس بندے نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا، تیرے اس بندے نے میرے ذریعے تیرے فلاں بندے کا حق چھینا تھا، فلاں کی عزت کو تار تار کیا تھا، فلاں کی بہن بیٹی کے اوپر اس نے یہ ہاتھ اٹھایا تھا. یہ ہاتھ ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو رب کے سامنے بیان کریں گے. یہ آنکھیں بتائیں گی کہ مالک یہ کہاں کہاں پر بھٹکتا رہا تھا. یہ دل بھی کہے گا کہ مالک کہاں کہاں پر یہ تیرے حکموں کے خلاف وہاں پر جا کر کھو جایا کرتا تھا. یہ پاؤں بتائیں گے کہ مالک یہ میرے ذریعے کس کس محفل کے اندر جا کر تجھے اور تیرے رسول کو یہ ناراض کیا کرتا تھا. یہ ہمارے جسم کا ہر عضو، ہمارا ہر عضو بدن ہمارے خلاف بول اٹھے گا. مالک نے ان کا احسان اس لیے نہیں جتلایا. یہ ہے رب کا بہت بڑا احسانات، بہت بڑے بڑے احسانات کہ مالک نے یہ اعضائے بدنیاں دیے، مگر ان کا احسان اس لیے نہیں جتلایا کہ وہ رب اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے اے بندے، ایک دن آ جائے گا کہ جب یہ تیرے خلاف بول اٹھیں گے، تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تیرے خلاف اپنی زبان کھولیں گے. مگر جو حبیب تمہیں میں نے دیا ہے، جس کو دنیا آمنہ کا لال کہتی ہے، کہا اس وقت قیامت والے دن جس وقت میرے سامنے تیرے ہی اعضائے بدنیاں تیرے خلاف بول رہے ہوں گے، کہا اس وقت بھی میرے محبوب تیرے نبی اپنی امت کے حق میں بول رہے ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کہا تیرے اعضائے بدنیاں بھی تیرے خلاف بولیں گے، مگر ایک وقت بھی ایسا نہیں آئے گا کہ میرے محبوب اپنی امت کے خلاف بولیں گے. وہ تو جب بھی بولیں گے اپنی امت کے حق میں بولیں گے. مالک میری امت کو بخش دے، مالک میری امت کو بخش دے، مالک اپنی امت کے حق میں مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرما. کہا میرے حبیب تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اتنا پیار نہ تو تیرے ساتھ تیرے دوست کر سکتے ہیں، جتنے مخلص میرے حبیب تیرے ساتھ ہیں، کہا اتنے تو مخلص تیرے دوست بھی نہیں ہیں، تیرے والدین بھی نہیں ہیں، اتنے تو تیرے عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہیں. کہا جتنے وفادار میرے محبوب ہیں اتنے تیرے ساتھ وفادار نہ تو تیری آنکھ ہو سکتی ہے، نہ ہی تیرے کان ہو سکتے ہیں، نہ ہی تیرے اعضائے بدنیاں ہو سکتے ہیں. کہا سب سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اگر سب سے بڑا وفا کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہو، وفا کی عظمتوں کا بلند مینار دیکھنا چاہتے ہو، کہا وہ تمہیں میرے حبیب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ملے گا. تو پھر کیا پیغام ملا؟ پیغام یہی ہے دونوں عالم میں مقصود گردوں میں آرام ہے. آج ہر شخص سکون کی دولت وہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر بیٹھا ہے. سکون کی دولت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑے امیر کے پاس چلے جائیں اور کسی غریب کی کٹیا کے اندر چلے جائیں،
آپ کسی بہت بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں، کسی مرید کے پاس چلے جائیں، کسی وزیر کے پاس چلے جائیں، کسی فقیر کے پاس چلے جائیں، آج ہر شخص یہی رونا روتا ہے، یار سب کچھ مل گیا ہے مگر سکون نہیں ملا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے اللہ ہم سب کو یہ سکون کی دولت عطا فرمائے۔ کوئی ایسا بیٹھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بالکل پرسکون ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہ مجھے بتا دے۔ الا ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا فقیروں میں سے کوئی ایسا فقیروں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو پرسکون ہو۔ کیا وجہ ہے؟ آخر سکون ڈھونڈنے کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، کسی نے یہ سمجھا کہ شاید سکون دولت کے اندر ہے، مگر جا کر امیروں سے پوچھو، وہ رات کو جب بھی سوتے ہیں نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ویسے انہیں نیند بھی نہیں آتی۔ سکون امیروں کا بھی لٹ گیا، دولت مندوں کا بھی لٹ گیا۔ بڑے بڑے بنگلے آج بھی رات کے اندر وہ ویرانے کی شکل جو ہے وہ ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ گھر تو بہت بڑا ہوتا ہے مگر گھر کے جو مکین ہوتے ہیں ان کے پاس سکون کی دولت نہیں ہوتی۔ کسی نے سمجھا کہ شاید بہت بڑا کوئی عہدہ ملے گا تو اس کے اندر ہمیں سکون ملے گا۔ یارو اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا عہدہ عمران خان کے پاس ہے نا۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہو کہ جب وہ ٹی وی پہ آیا اس نے رونا دھونا نہ سنایا ہو؟ میں کسی سیاسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی بے سکون ہے، پرسکون وہ بھی نہیں ہے۔ تو یارو نہ عہدوں کے اندر سکون، نہ دولت کے اندر سکون، نہ بڑی گاڑیوں کے اندر سکون، نہ بڑے بنگلوں کے اندر سکون، تو پھر سکون ہے کہاں پر؟ سکون ملے گا کہاں سے؟ تو آؤ پیغام مل رہا ہے، اے لوگو دولت کے اندر سکون ڈھونڈنے والوں، دولت کے اندر سکون نہیں رکھا، بڑے گھروں کے اندر سکون ڈھونڈنے والوں، سکون تمہیں وہاں سے بھی نہیں ملے گا، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر سکون کی دولت تلاش کرنے والوں، سکون تمہیں وہاں سے بھی نہیں ملے گا۔ یارو کبھی سنا ہے کسی نے سونا خریدنا ہو اور وہ لوہار کی دکان پہ چلا گیا؟ سنا ہے کبھی ایسا؟ کبھی ایسا آپ نے سنا ہو کسی نے خریدنا کپڑا ہو اور وہ کریانے کی دکان پہ چلا گیا اور کریانے والے سے کہہ رہا ہو کہ مجھے جو ہے وہ ایک تھان کپڑے کا دے دو؟ کبھی سنا ہے آپ نے ایسا؟ تو جہاں کا جو سودا ہوتا ہے وہ وہیں سے ملتا ہے۔ تو دکان کا انتخاب ہی ہمارا غلط ہے۔ ہر کسی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دولت کے اندر سکون نہیں ہے، بنگلے کے اندر سکون نہیں ہے، گاڑی کے اندر سکون نہیں ہے، بڑے عہدے کے اندر سکون نہیں ہے، تو سکون کہاں پر ہے؟ تو پیغام دینے والا پیغام دے رہا ہے، آؤ میں تمہیں اس دکان پہ بھیجتا ہوں۔ اگر تمہارا وہاں پر لین دین شروع ہو گیا، کہا تم تو صرف اس جہان کے لیے، اس دنیا کے اندر سکون کی تلاش میں ہو، سکون ڈھونڈتے پھرتے ہو، کہا جس دکان پہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اگر وہاں پر تمہارا رابطہ ہو گیا تمہیں اس جہاں کا سکون بھی مل جائے گا، تمہارا اگر وہاں پر رابطہ ہو گیا تمہیں قبر کے اندر بھی راحتیں ملیں گی اور حشر کے میدان میں بھی خدا کی رحمت نصیب ہوگی۔ کہا وہ کون سی جگہ ہے، کہاں پر جائیں تو یہ سب کچھ ملے گا؟ تو کہا دونوں عالم میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھامیے محمد جن کا نام ہے۔ کہا یہ تمہیں در مصطفیٰ سے ملے گا، یہ دامن محبوب کے پاس جو ہے وہ جانے سے اور ان کے دامن سے لپٹنے سے جو ہے وہ ملے گا۔ کہا جب تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ جائے گا تمہیں اس جہاں کا سکون بھی مل جائے گا، تجھے قبر کے اندر بھی راحت ملے گی، تجھے حشر والے دن بھی خدا کی رحمت نصیب ہوگی۔ تو یارو دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو، دونوں دین و دنیا جو ہے وہ اس کی خیرات ہمیں مل جائے گی۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جس کی خاطر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اقبال کہتا ہے اگر تو پیارے مصطفیٰ کریم کا بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا اگر تو پیارے مصطفیٰ کا بن جائے گا پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اپنے آقا سے، اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ جو ہے وہ اس کو قائم کیجئے۔ اور اس وقت فرانس کے اندر ہونے والی جو بہت بڑی گستاخی ہے پوری امت مسلمہ جس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے فرانسیسی صدر، ہم ضرور یہ قرض چکائیں گے اور تجھ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ وہ امت ہے جس امت نے ہر دور کے اندر اس قرض کو لوٹایا ہے۔ خدا کی قسم ہم پانی سے جو ہے وہ زندہ نہیں رہتے، ہم آکسیجن سے سانس نہیں لیتے، ہم تو اپنے نبی کی محبت سے سانس لیتے ہیں۔
ہم تو جیتے بھی ہیں اپنے نبی کی محبت سے جیتے ہیں، اور ہم تو رب سے دعائیں مانگتے ہیں مالک جب موت آئے ہمیں اپنے نبی کی محبت میں موت دینا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے نبی کی محبت کے اندر جینا اور مرنا اپنے لیے یہ معراج سمجھتے ہیں، اپنا یہ عروج سمجھتے ہیں۔ اور 14 صدیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جب بھی کسی کتے نے میرے نبی کے خلاف اپنی زبان کو کھولا، وہ ابو جہل کتا ہو یا وہ مسلمہ کذاب کمینہ ہو، وہ اسود انسی بغیرت ہو یا وہ سلمان تاثیر جیسا خبیث ہو، جب بھی کسی نے میرے نبی کے خلاف انگلی اٹھائی ہے، 14 صدیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس امت نے اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹا ہے۔ نہ صرف انگلی کو کاٹا ہے، اس امت نے اس کے بازو کو بھی کاٹا ہے۔ نہ صرف بازو کو کاٹا ہے بلکہ اس امت نے اس کے سر کو، اس کے تاج کو خاک کے اندر ملایا ہے اور اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ امت وہ امت ہے جس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی غیرت بھی موجود ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے پاس محمود غزنوی کی جرت بھی موجود ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کا ہیرو ممتاز حسین قادری ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے پاس آج بھی غازی خالد جیسے جوان موجود ہیں۔ ہم وہ ہیں جو آج بھی کربل کی داستان کو اپنی سانسوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کے خون کے اندر آج بھی مولا سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غیرت مند جو ہے وہ حکمران آج بھی جس کے پاس موجود ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کے پاس کوئی عثمان غنی تھا، کوئی مولا علی تھا، کہیں پر حسن و حسین تھے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کے پاس رب نے بہت بڑے بڑے قیمتی جو ہے وہ اثاثے اس امت کو رب نے عطا فرمائے۔ ہم تو ان کی محبتوں کا دم بھرنے والے ہیں۔ ارے جو ابو بکر صدیق کا نام لینے والا ہو، جو مولا فاروق اعظم سے محبت کرنے والا ہو، جو شخص اور جو امت سیدنا عثمان غنی سے محبت کرنے والی ہو، جو امت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والی ہو، جو حسن و حسین کا نام لینے والی ہو، وہ امت بغیرت نہیں ہوا کرتی، وہ امت غیرت مند ہوا کرتی ہے۔ اور اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب اس کی گردن پہ کسی علم و دین شہید کا، کسی غازی علم و دین کا چھرا اس کی گردن پہ چلے گا۔ وہ بہت جلد وقت آنے والا ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اس کے سینے کو کوئی ممتاز قادری کھڑا ہو کر گولیوں سے چھلنی کرے گا اور اس کو وہیں پر بھیجے گا جہاں پر جہنم کے جس گڑھے کے اندر آج بھی ابو جہل سے لے کر سلمان تاثیر جیسے بدبخت جہاں پر موجود ہیں، اس کا ٹھکانہ بھی وہیں پر بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو سلامت رکھے، اس امت کے جذبہ ایمانی کو مزید عروج بخشے۔ ہم عمل کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو سکتے ہیں مگر اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ اپنے نبی کی گستاخی ہوتے ہوئے ہم یوں ہی جو ہے وہ پھر چین سے بیٹھے رہیں اور اپنے نبی کی گستاخی کو سنتے رہیں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب اس بدبخت کو اور جتنے بھی وہ لوگ جو وہاں پر اس کام کے اندر کار فرما تھے وہ سب کو یہ امت واسطے جہنم کرے گی۔ اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے غیرت مند حکمران عطا فرمائے جن سے صلاح الدین ایوبی کی خوشبو آتی ہو، جن سے جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ان کی غیرت ایمانی جن کے عمل سے چھلکتی ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہم سب کو ایسے لوگ جو بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین سے ٹکرانے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے فتنے سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور صبح و شام آپ سے التجا کرتا ہوں، صبح و شام اٹھ کر آپ روزانہ رب کی بارگاہ میں التجا کیا کریں کہ اللہ ہمارے سنیوں کے شیر حضرت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائے۔
جب شیروں کو جنگلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے تو پھر گیدڑ آ کر وہ قبضہ کیا کرتے ہیں۔ جب سے شیر سلاخوں کے اندر ہے تب سے ہم اس دنیا کے اندر روز بروز کوئی نہ کوئی گیدڑوں کی نیچ سے نیچ حرکت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمارے شیر کو جلد از جلد سلاخوں سے باہر بھیجے۔ حق کا دائی حق کا واصف اشرف حق کا دائی حق کا واصف اشرف حق کا دائی حق کا واصف اشرف آصف اشرف آصف۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ان بڑوں کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے وہ ویل چیئر والے بابا جی کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ہمارے مان ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں یار۔ آج بھی اگر یہ جذبے سلامت ہیں تو یہ ان کی محنتوں کی برکت سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سارے بڑوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل ایک ماحول بن چکا ہے کہ خطیب حضرات، نعت خواں حضرات جب آتے ہیں تو وہ ایڈوانس فیس لے کر آتے ہیں، ہے کہ نا؟ کہ ایسا نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح۔ کوئی 20,000 لیتا ہے، کوئی 30,000، کوئی 50,000، کوئی اکاؤنٹ میں منگواتا ہے، کوئی کہتا ہے اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آنے سے پہلے اتنے دینے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اتنے دینے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ ایسا چل رہا ہے نا ماحول۔ تو یہ قبلہ تنویر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں نے ان سے کتنی فیس لی ہے، لی ہے کوئی فیس حضور آپ سے پہلے کوئی مانگی ہو؟ تو میں تھوڑا سا باقی مولویوں سے تیز تراز مولوی ہوں، میں پہلے نہیں مانگتا فیس، میں آخر پہ مانگتا ہوں۔ تو میں اب آپ سے فیس مانگنا چاہتا ہوں، تو آپ دینے کے موڈ میں ہیں یا نہیں؟ کون کون دینا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں، آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے، پریشان نہ گھبرائیے مت۔ میں فیس مانگ رہا ہوں، فیس۔ تو میری فیس یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کریں، ہاتھوں کو بلند کریں اور سچے دل سے نیت کیجیے۔ اور میری فیس یہ ہے کہ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو اس کی تلاوت کیا کریں، اور اگر یہ ہمارے نصیب میں یہ بد نصیبی لکھی گئی تھی کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، پھر بھی آپ کیا کریں؟ روزانہ قرآن کو اٹھا کر کھول کر سامنے رکھ کر چوما کریں، اس کی زیارت کیا کریں، قرآن کا فیض پھر بھی آپ کو ملے گا۔ میری فیس یہ ہے کہ آپ اپنے چہروں کو اپنے نبی کی خوبصورت یہ سنت داڑھی شریف، اس سے اپنے چہروں کو نور علی نور کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔